بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم و کریم ہے۔ محترم ناظرین، پہلے سنسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کریں۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب اور تمدن کی مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باجماعت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زیادہ خاص و عام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے ماؤت سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اشرف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اشراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانی ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لانے کے لیے صف لگایا کرتے تھے تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفار نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایت موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں جو ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کے بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو انہوں نے اس کی تقویت کر دی تو ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رات کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی کی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ مارے تعمیر کیا ہوا تھا۔ سورا اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس باندھ میں آ کر واپر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر اتفاق کرتے ہوئے ورثی ریج اور بہت سی خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخائیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزر جاتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کلید متعدی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قرے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمت اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقہ 3 لاکھ وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سپنوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التماس کیا کہ تاکہ غریب و بینوا لوگوں ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آدمی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے
دور صحرائی چوہوں نے مغربی نامی باندھ کی دیواروں پر حملہ کر کے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس باندھ میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک باندھ کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الووں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈروں میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے: یہ ہمیں ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکر کرو کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔